کہ فلسطین میں، غازہ میں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے یا کئی سالوں سے فلسطین اور غازہ کے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں، یہ یکایک کشیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ آج کا آج ایسے ماحول بن گیا یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں یہ ماحول بنا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اسے جاننا سمجھنا ہمارے آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ ویسے اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لایا۔ روز اول سے عالم انسانیت کا تعلق عالم اسلام سے ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام وقتاً فوقتاً اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ ہر نبی کا دین دین اسلام رہا، ہر پیغمبر کا دین دین اسلام رہا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بانی اسلام کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے آئے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے اور بہت ہی غلط قسم کی باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دین اسلام دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر دعوت دین اسلام کے لیے اس دنیا میں آتا رہا۔ ہر پیغمبر کا دین دین اسلام رہا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر، آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا۔ آپ صرف آخری نبی نہیں ہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار بنا کر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تمام نبیوں کا قائد، تمام نبیوں کا رہبر، رہنما بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرما دی۔ یہود و نصارہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا اپنا تعلق یہودیوں کا ہے اور نصارہ کا تعلق یا عالم تثلیث کا تعلق، عیسائیوں کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یا یہ کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے سورۃ بقرہ وغیرہ میں، سورۃ آل عمران میں مختلف آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھتے ہیں تو یہ بات بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ ان کی اپنی ذہنیت یہ تھی کہ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں سب سے زیادہ سپیریئر ہم لوگ ہیں، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہم ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم یہود ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ ان کی اپنی ذہنیت شروع سے ایسی ہی تھی۔ پھر ان کا ایک بہت بڑا طبقہ مدینہ منورہ میں بھی آباد تھا
اور مدینہ منورہ سے قریب میں خیبر ہے، علاقہ خیبر میں بھی وہ لوگ آباد تھے، بہت مضبوط تھے، مالی اعتبار سے فائنینشیل کنڈیشن وغیرہ ان کی بہت مضبوط تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو بشارتیں توریت اور انجیل میں دی گئی تھی، ان بشارتوں سے بھی وہ لوگ واقف تھے، انہیں پتا تھا۔ ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے، بڑے بڑے ان کے علم والے راہب وغیرہ تھے، انہیں پتا تھا، وہ لوگ توریت انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ قریب میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ آخری نبی سارے نبیوں کا سردار ہوگا، یہ بھی انہیں پتا تھا۔ یہ بھی وہ جانتے تھے کہ وہ عرب کے علاقے میں پیدا ہوگا، یہاں تک انہیں معلوم تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو ہاشمی گھرانے میں پیدا فرمائے گا۔ بہت زیادہ ان کی اپنی گہرائی کے ساتھ اسٹڈی تھی، مطالعہ تھا، مختلف واقعات پیش آئے۔ کئی موقعوں پر حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے بعد آپ کے بچپن شریف وغیرہ میں مختلف واقعات پیش آئے، ایسے واقعات کہ یہود و نصارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے۔ ان کی اپنی سوچ اس زمانے سے یہ بنی ہوئی تھی کہ یہ آخری نبی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، ان کی پیدائش کے بعد ہم لوگ دوسرے نمبر پر ہوں گے، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہمارے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت جن پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور ہم آگے یہ مسلمان آگے ہو جائیں گے۔ آخری نبی تمام نبیوں کے سردار بن کر اس دنیا میں آئیں گے، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے، یہ آگے ہوں گے۔ اس طرح کی ان کی اپنی سوچ تھی، اور کئی مواقع پر وہ لوگ پلاننگ کرتے رہے کہ بچپن میں ہی پیدا ہونے کے بعد اس نبی کی علامات وغیرہ سے متعلق ہم لوگ واقف ہو جائیں اور بچپن میں ہی ختم کر دے، تاکہ آگے چل کر کے عالم یہود کے لیے، عالم نصارہ کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ ایک سچائی ہے جو سیرت کی مختلف کتابوں میں ہمیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے۔